ایسے مت کہیں پھپھو، میں نے ہمیشہ آپ کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن جب سے ہوش سنبھالا آپ ہی کو ماں سمجھا ہے۔ میں کبھی آپ کی کسی بات کا برا نہیں مناتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ جو بھی کہتی ہیں اس میں بہتری ہی ہوتی ہے۔ جنت کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو روا ہو گئے تھے۔ شہرینہ کو دلی صدمہ پہنچا کہ آج کے دن بھی اس کی وجہ سے جنت کو خواہ مخواہ اس کی ماں کی باتیں سننی پڑیں۔ اچھا، اب یہ آنسو کیوں نکل آئے؟ سالگرہ کے دن رو کر دکھاؤ گی تو سبھی مجھے برا بھلا کہیں گے کہ پھپھی نے جنت کا دل دکھا دیا۔ بڑی آپا نے بھتیجی کو اس طرح روتے دیکھا تو یکدم ٹوکا، لو بھلا ان سب باتوں میں جس کام سے یہاں آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ اچانک ماتھے پہ ہاتھ مارتے بولی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے تایا ابا جانے سے پہلے مجھے دے گئے تھے کہ جنت سے کہنا اپنی سالگرہ پہ اپنی مرضی کی شاپنگ کر لے۔ میں نے کہا بھائی یوں تو اس کی الماریاں بھری پڑی ہیں ایک سے ایک شاندار اور مہنگے کپڑوں سے، لیکن تم تو جانتی ہو وہ سنتے ہی کہاں ہیں کسی کی۔ یہ لو، اب جو دل میں آئے جا کر خرید لو۔ انداز لٹھ مارنا ہی تھا اور ہمیشہ کی طرح ان کے لفظوں میں طنز کی بارش تھی، لیکن جنت کو شدید حیرانی ہوئی تھی۔ وہ خود اسے اجازت دے رہی تھیں کیونکہ یہ ان کی مجبوری تھی۔ شکریہ پھپھو۔ جنت کا دل اس لیے بھی آج بھرا ہوا تھا کہ اس بار تایا ابو کچھ دن بعد ہی حیدرآباد واپس لوٹ گئے تھے۔ بچپن میں ایک وہی جنت کی سالگرہ کا اہتمام کرواتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے جھمیلوں میں الجھ کر یاد رہ جاتا تو کچھ دے دیتے، ورنہ اکثر بھول ہی جاتے۔ لیکن اس بار تو انہوں نے حد ہی کر دی، جاتے جاتے بہن کو اچھے خاصے پیسے پکڑا دیے، اس تاکید کے ساتھ کہ جنت کو اس کی سالگرہ کے دن ہی دینا۔ جگ جگ جیو، خوش رہو۔ پھپھو نے اسپاٹ انداز میں دعا دی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہرے جنت آپی، آپ کے تو عیش ہو گئے۔ ویسے بڑے ماموں کتنے سویٹ ہیں نا۔ اس سال وہ آپ کی سالگرہ پہ یہاں نہیں ہیں، مگر پہلے ہی اماں کو آپ کا گفٹ دے گئے۔ ان کے نکلتے ہی شہرینہ نے زوردار نعرہ لگایا۔ خوشی تو جنت کی بھی دیدنی تھی، مگر وہ بس مسکرا رہی تھی۔ اب ایسے کیوں کھڑی ہیں، جلدی سے تیار ہو جائیں، باہر نہیں جانا؟ شہرینہ نے جھنجھوڑا۔ بس 2 منٹ، ابھی آئی، جنت نے ایکسائٹمنٹ سے کہا اور پھر جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جنت اور شہرینہ ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مال چلی آئی تھیں۔ شہرینہ کا پلان تھا کہ پہلے جنت اپنے لیے کچھ اچھے اچھے ڈریسز خرید لے، اس کے بعد وہ دونوں اس کی سالگرہ منانے قریبی ریسٹورانٹ جائیں گی۔ جنت نے نہ صرف اپنے لیے چند کرتے خریدے بلکہ شہرینہ کو بھی 2 سوٹ لے کر دیے۔ حالانکہ اس نے بہت روکا کہ یہ پیسے صرف آپ کے ہیں، لیکن وہ نہ مانی۔ اسے اپنی طرف سے کچھ تحفہ دینے کا یہ اس کے پاس بھی سنہری موقع تھا۔ اب اس کے پاس ہمیشہ تو اتنے پیسے ہوتے نہیں تھے، باپ سے تو جیب خرچ ملتا نہیں تھا۔ جو ضرورت ہوتی بڑی آپا سے کہہ دیا جاتا اور وہ 10 باتیں سنا کر ہی اسے خرید کر دیتی۔ ایسے میں جب تایا سے پیسے ملتے جنت کے عیش ہو جاتے۔ اب بھی جتنے انہوں نے دیے تھے اتنی لمبی چوڑی شاپنگ کے بعد بھی اچھے خاصے بچ گئے تھے۔ کون کہہ سکتا تھا وہ ایک لمبی چوڑی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے۔ وہ دونوں اس ڈیزائنر شاپ سے نکل کر ہاتھوں میں بہت سے شاپنگ بیگ تھامے اب تیز قدموں سے چلتی پارکنگ کی طرف جا رہی تھی، جب سامنے سے آتے اذلان کو دیکھ کر شہرینہ ہی نہیں جنت بھی چونک کر رک گئی۔ نئے سرے سے مجھے بھا گیا وہ جب بھی ملا، ایک شخص سے میں نے بارہا محبت کی۔ جنت کے چہرے کی حیرت اور کنفیوژن کو دیکھتے اذلان نے خوبصورت لہجے میں کہا، اذلان بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شہرینہ ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ بات بے بات شعر کہنا اذلان کی عادت تھی، یہی عادت سائم نے بھی اپنا رکھی تھی۔ شہرینہ اور عالیہ ان کے شعروں پر کم ہی توجہ دیتی تھیں، کجا ان کے معنی ڈھونڈتی، لیکن جنت کو اس کی خود پر اٹھی نظروں کے ساتھ اس کے انتخاب نے بھی چونکا دیا۔ یہ کوئی ہائی سیکیورٹی زون ہے اور نہ ہی میں دشمن ملک کا ایجنٹ، بھائی وہی کر رہا ہوں جو یہاں باقی سب کر رہے ہیں، یعنی کہ شاپنگ۔ شہرینہ کے سوال کے جواب میں اس نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے چھیڑا۔ ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، ہم بھی شاپنگ کے لیے ہی آئے ہیں، وہ بے ساختہ چہک کر بولی۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، بڑی بے دردی سے ابا کے پیسے اڑائے جا رہے ہیں۔ اذلان ہنسا۔ جی نہیں، یہ شاپنگ تایا ابا کی طرف سے گفٹ ہے، جنت آپی کی سالگرہ ہے آج، تو بس ہم وہی سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں۔ جنت کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ شہرینہ کی باتونی طبیعت سے وہ کبھی اتنا پریشان نہیں ہوئی تھی جتنا اذلان سے ان 2 ملاقاتوں میں ہو چکی تھی۔ ایک تو ویسے ہی وہ بہت ریزرو طبیعت کی حامل تھی، جلد کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی،
دوسرا، اسے اذلان کا والہانہ سا انداز عجیب لگتا تھا، حالانکہ یہ شہرینہ کے لیے نارمل تھا کیونکہ وہ اذلان کو برسوں سے جانتی تھی۔ جنت کے برعکس شہرینہ کے لیے یہ سب انتہائی نارمل تھا۔ سالگرہ مبارک ہو آپ کو جنت، مے یو ہیو مینی مور۔ مسکرا کر جنت کی طرف دیکھتے اذلان نے مبارکباد دی۔ تھینکس، جنت بمشکل شکریہ کہہ پائی، وہ شدید نروس ہو رہی تھی۔ بائی دا وے، آپ ہمیشہ اتنی ہی خاموش اور سہمی ہوئی رہتی ہیں یا یہ اتفاق بس میرے ہی حصے میں آیا ہے؟ اذلان اب اس سے ڈائریکٹ مخاطب تھا۔ جی، وہ جنت جھینپ سی گئی۔ جنت آپ ہی بہت کم بولتی ہیں، شہرینہ نے بہن کا دفاع کرتے بتایا۔ ہاں، یہ نان سٹاپ بولنے میں پی ایچ ڈی تو بس تم نے کر رکھی ہے، اذلان نے شرارت سے کہا اور شہرینہ کا منہ بن گیا۔ اذلان بھائی، وہ روحانسی ہوئی تو اذلان کی ہنسی نکل گئی۔ اوکے سوری، اس نے دائیں ہاتھ سے کان پکڑتے معذرت کی۔ ویسے آپ کے ہاں سالگرہ کا کیک کھلانے کا رواج نہیں ہے؟ اس بار بھی اس کا سوال جنت سے ہی تھا، حالانکہ وہ اب اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، لیکن اذلان اسے بولنے پہ اکسانا چاہتا تھا۔ کیک ہوگا تو کھلائیں گے نا، بڑے ماموں آؤٹ آف سٹی گئے ہیں اور ہر سال وہی جنت آپی کی برتھ ڈے کا سارا ارینجمنٹ کرتے ہیں، اب اس بار وہ ہیں نہیں تو بس کوئی سیلیبریشن ہی نہیں ہوئی۔ جنت کے بجائے شہرینہ ہی بولی۔ شہرینہ، میرا خیال ہے اب ہم چلتے ہیں، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، شہرینہ کا ہاتھ پکڑتے جنت نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ اذلان کچھ کہتا کہتا رک گیا۔ ہاں بس نکلتے ہیں۔ اوکے اذلان بھائی، اور اپنی اس فضول بہن کو میرا میسج دیجیے گا کہ اگر اس کے سیر سپاٹے ختم ہو گئے ہوں تو مجھے کال بیک کر لے۔ جنت کا ہاتھ پکڑے چلتے چلتے شہرینہ نے نان سٹاپ کہا۔ اوکے بابا، اس کی کال آئی تو کہہ دوں گا۔ اذلان نے مسکرا کر تسلی دی، اسے جنت کی سنجیدگی سے خود کو اگنور کرنا محظوظ کر رہا تھا۔ چند منٹوں تک وہ وہیں کھڑا بے مقصد ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر دوسری سمت چلا گیا۔ حد ہوتی ہے شہرینہ، کیا تم بنا سوچے سمجھے سب کے سامنے داستان سنانا شروع کر دیتی ہو؟ جنت نے تھوڑا آگے جا کر شہرینہ کو لتاڑا۔ سب کون جنت آپی؟ ارے وہ اذلان بھائی ہیں، عالیہ کے بڑے بھائی، اور آپ تو جانتی ہیں وہ مجھ سے اتنے ہی کلوز ہیں جتنے عالیہ سے۔ شہرینہ نے حیرت سے سوال کرتے ہوئے خود ہی جواب دیا، اسے جنت کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تم سے ہیں، مجھ سے تو نہیں، کیا ضرورت تھی ان کے سامنے مجھے اتنا ڈسکس کرنے کی؟ جنت نے منہ بناتے دھیمی آواز میں کہا۔ خود کو تکتی اذلان کی گہری نگاہیں اسے اب تک پریشان کر رہی تھیں، دل میں عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھیں۔ کچھ غلط ہونے کا احساس تھا جو بار بار اذلان سے ٹکرانے پہ اس کے ذہن میں خدشات ابھار رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو عدالت ایک بار پھر سجی تھی، وہی معاملہ پھر سے اٹھایا گیا جس پہ وہ پہلے ہی اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا چکا تھا، لیکن یہ بات اس کے گھر والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کی شادی اپنی مرضی سے کرنے پر دباؤ ڈال رہے تھے، اور اس میں سب سے آگے رفت تھیں، جو کسی بھی صورت فائق کو، ایک معمولی دفتر میں کام کرنے والے ملازم کی بیٹی کو، اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لانے کی اجازت دینے کے حق میں نہیں تھی۔ لیکن یہاں اجازت چاہیے بھی کسے تھی؟ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر بتا رہا ہوں، میں شادی کروں گا تو صرف اسوا سے، اور اس سلسلے میں آپ لوگ مجھ پر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتے۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے اپنی بات ختم کی اور صوفے سے اٹھ کر جانے لگا۔ وہ یوں بھی ان کی آئے دن کی جذباتی بلیک میلنگ سے عاجز آ چکا تھا۔ اور وہ جو ہم نے شاکر علی کی بیٹی سے تمہارے رشتے کی بات کر لی، اس کا کیا؟ رفت نے غصے سے پوچھا۔ آپ نے وہ سب مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا تھا آپا، میں ہمیشہ سے اسوا کو پسند کرتا تھا اور شادی بھی صرف اسی سے کروں گا، یہ بات میں آپ کو شروع دن سے واضح کر چکا ہوں۔ فائق کے جواب نے رفت کو تو جتنا سلگایا، سامنے خاموش بیٹھے شجاع کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ سن رہے ہیں آپ اس کی باتیں؟ یہ سب آپ کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے جو یہ ہماری 2 ٹکے کی اوقات نہیں اٹھاتا۔ اب بھی کیا آپ خاموش رہیں گے؟ کچھ کہیں گے نہیں؟ وہ شاکر علی۔ فائق کمرے سے پیر پٹکتا نکل گیا جب رفت نے خاموش اور سنجیدہ بیٹھے شجاع سے شکوہ کرتے انہیں بھی اس مسئلے میں انوالو کیا۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ رفت، میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہاری بھی سن رہا ہوں۔ ان کا لہجہ سخت تھا تو چہرے کا تاثر پتھریلا۔ ٹھیک ہے، میں ہو گئی خاموش، اور اب آپ شاکر علی کو جواب خود دیجیے گا۔ اور ہاں، وہ جو اس کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کا منصوبہ بنا رہے ہیں نا، اس پر تو فاتحہ پڑھ ہی لیں۔ رفت نے ایک بار پھر نئے سرے سے اس ایشو کو ہوا دی۔
تمہیں نئے کاروبار کی فکر ہے اور مجھے یہاں بٹوارا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ جل کر بولے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، رفت نے بے ساختہ سوال کیا۔ اس کے چہرے پر اب الجھن نمایاں تھی۔ سمجھو گی بھی کیسے؟ عقل تو تمہاری گھاس چرنے گئی ہے۔ فائق کا آدھا حصہ ہے اس کاروبار اور پراپرٹی میں۔ وہ اگر ہمارے دباؤ کی وجہ سے خفا ہو کر گھر سے نکلا تو اپنا حصہ بھی مانگ لے گا، اور ہم کسی صورت اسے اس کے قانونی حق سے محروم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب اسے وراثت میں ملا ہے۔ تیز لہجے میں کہتے شجاع اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ٹینشن میں کمرے کے چکر لگانے لگے، ساتھ ساتھ اپنے بدترین خدشات کا اظہار بھی کرتے رہے۔ ہاں مگر رفت کنفیوز تھیں۔ اس بٹوارے سے اسے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ اس کلرک کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کر لے گا اور اس کے سب ٹھاٹ باٹ بھی بنے رہیں گے، لیکن کبھی سوچا ہے ہماری کتنی جگ ہسائی ہوگی؟ مشترکہ کاروبار کی جو ساکھ میں نے برسوں میں بنائی ہے وہ دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ ان کا دھیان واقعی اس بات کی طرف تو گیا ہی نہیں تھا، بس ایک ہی ضد تھی کہ گھر کی بہو ان کے ہم پلہ گھرانے سے ہو، خاندانی ہو، اور اسی بات کو لے کر وہ فائق پہ شروع دن سے دباؤ ڈال رہی تھیں۔ اور اس جگ ہسائی کا کیا جو ایک ملازم کی بیٹی کو گھر کی بہو بنانے سے ہوگی؟ جب سے ان کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ اسوا شجاع کے آفس میں کام کرنے والے ایک کلرک کی بیٹی ہے تو ان کی تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ بس ایک ہی تمنا تھی، کچھ بھی ہو، کوئی جادو منتر ہی ہو جائے اور فائق کی شادی شاکر علی کی بیٹی سے کر دی جائے۔ اس سے کاروباری مراسم تو مضبوط ہوتے ہی ساتھ میں وہ عام سے نکوش کی لڑکی ان کے گھر آ کر فائق کے دل پہ حکمرانی کبھی نہ کر پاتی، اور یوں رفت کے مقام میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ وہ ہمیشہ گھر میں کل اختیارات کی مالک رہتی۔ اس کا انتظام کر رہا ہوں میں۔ اس سلسلے میں پہلے بھی اس کے باپ سے بات کر چکا ہوں، ایک بار پھر کروں گا۔ اس وقت یہی بہتر ہے کہ وہ لڑکی خود فائق کی زندگی سے دور چلی جائے، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، شجاع نے دھیمی آواز میں سمجھایا۔ مگر جو بھی کرنا ہے خدا را جلدی کریں، مجھے فائق کے تیور ٹھیک نہیں لگتے، کہیں ایسا نہ ہو پانی سر سے اوپر چلا جائے، پھر تو ہم سب بس ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے۔ رفت نے التجائیہ کہا۔ وہ خاموش رہے۔ تشویش اس وقت ان دونوں کے چہروں سے صاف ظاہر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی اپنی آج کی شاپنگ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کپڑوں کو اپنی الماری میں ہینگر میں لٹکا رہی تھی۔ اس دوران اس نے اپنے چند پرانے سوٹ بھی نکالے تاکہ گھریلو ملازمہ کو دے دے۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور جنت سے اجازت پا کر شاداب اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ جنت نے حیرانی سے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، شاداب سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا گفٹ باکس اس کی طرف بڑھایا۔ ہیپی برتھ ڈے جنت، یہ تمہارے لیے۔ جنت نے ہچکچاتے ہوئے وہ باکس پکڑا۔ شاداب بھائی، یہ آپ لائے ہیں؟ گفٹ ریپر میں بڑے سلیقے سے لپٹا وہ ڈبہ خاصا وزنی تھا۔ جنت کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شاداب تو اس سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا مزاج بہت حد تک اپنی ماں جیسا تھا، اور ان کی طرح زہر میں بجھے تیر چلانا اس کا شوق۔ لایا تو میں ہی ہوں مگر بھیجنے والا کوئی اور ہے، اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کس نے بھیجا ہے یہ سب؟ جنت کو شوق لگا تھا۔ نو آئیڈیا، مجھے تو کوریئر والا دے کر گیا ہے یہ ساری چیزیں۔ بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا۔ ہاں مگر یہ کارڈ ہے تمہارے لیے۔ شاداب نے طنز سے کہتے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک کارڈ اسے دکھایا۔ شاید وہ اس باکس کے اوپر لگا تھا جسے شاداب نے ہی اتارا تھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ جنت نے گھبرا کر وہ گفٹ باکس ایک طرف رکھتے کارڈ پکڑا اور اس میں لکھی تحریر کو پہچاننے لگی، مگر ناکام ٹھہری۔ اب اتنی انجان مت بنو جنت بی بی، تمہیں تو یقیناً معلوم ہوگا کہ تمہیں سالگرہ پہ یہ کیک اور گفٹ کس نے بھیجا ہے۔ شاداب کو تو موقع مل گیا بات کا بتنگڑ بنانے کا، پھر بھلا وہ کس طرح ہاتھ سے جانے دیتا۔ میرا یقین کریں شاداب بھائی، میں بالکل نہیں جانتی، میری تو کوئی دوست بھی نہیں۔ تو پھر؟ جنت تقریباً رونے والی ہو گئی تھی۔ اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون اسے آج کے دن یہ سب بھیج سکتا ہے اور کس لیے۔ وہ تو کسی کو جانتی تک نہیں تھی، لیکن شاداب پہ اس کے رونے دھونے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ چیزیں میں نے بھجوائی تھی جنت آپی کو۔ اس سے پہلے کہ وہ جنت کو مزید کوئی سخت بات کہتا، جنت کے کمرے میں شہرینہ داخل ہوئی اور بھائی کی طرف دیکھتے پر یقین لہجے میں کہا، شہرینہ تم نے؟ شاداب چونکا سو چونکا، خود جنت کو بھی شوق لگا تھا۔ کوریئر سے بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی گھر ہے، اسے خود دے سکتی تھی۔ شاداب کو حیرت ہوئی تھی۔
میں بس آپ ہی کو سرپرائز دینا چاہتی تھی اور تھوڑا سا تنگ بھی کرنے کا پلان تھا، لیکن آپ نے تو میرا سارا پلان ہی خراب کر دیا، انکوائری آفیسر بن کے، شہرینہ نے طنزیہ کہا۔ وہ اتنے پکے انداز میں جھوٹ بول رہی تھی کہ جنت جیسی سادہ لو تو دور کی بات، شاداب جیسا گھاگ آدمی بھی اس پر شک نہ کر سکا۔ تم اور تمہارے اسٹوپڈ پلان۔ بہرحال شاداب کو اپنی ناکامی پہ مایوسی ہوئی۔ وہ بہن کی طرف دیکھتا، جل کر کہتا، پیر پٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ اب اتنا شاندار موقع تھا تماشا لگانے کا جو ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کا غصہ کرنا جائز تھا۔ یہ کیا مذاق ہے شہرینہ، تم نے تو سچ میں میری جان ہی نکال دی تھی۔ شاداب کے نکلتے ہی جنت نے شہرینہ سے تیز لہجے میں کہا، اس جان کو اس وقت کے لیے بچا کر رکھیں جب یہ سب بھیجنے والے کا پتہ چل جائے۔ شہرینہ نے نارمل انداز میں کہتے اس کے ہاتھ سے کارڈ چھینا اور جلدی جلدی پڑھنے لگی۔ کیا مطلب؟ یہ سب تم نے؟ جنت نے پریشانی سے پوچھا۔ شہرینہ اب بیڈ پہ بیٹھی اس گفٹ باکس کی پیکنگ کھول رہی تھی جس میں کیک کے ساتھ ایک خوبصورت جیولری باکس بھی تھا۔ وہ تو میں نے شاداب بھائی کو جان سے اتارنے کے لیے جھوٹ بولا، ورنہ وہ ابھی اماں کو جا کر سب بتا دیتے اور انہوں نے کوہرام مچا دینا تھا۔ شہرینہ نے دروازے سے ہی شاداب کو وہ کوریئر لیتے دیکھ لیا تھا۔ اسے تجسس ہوا اور پھر جب شاداب وہ چیزیں اٹھائے جنت کے کمرے کی طرف بڑھا تو شہرینہ پیچھے اسی ٹو میں چلی آئی۔ جو کچھ شاداب اور جنت کے درمیان بات چیت ہوئی وہ سب اس نے سن لی تھی، اسی لیے موقع پہ جھوٹ بول کر جنت کا دفاع کیا، ورنہ تو اب تک یہ بات شاداب کی بدولت ہنگامہ کھڑا کر چکی ہوتی۔ تو پھر یہ سارا سامان، یہ کیک کون ہو سکتا ہے جس نے میرے نام سے یہ کوریئر بھیجا ہے؟ بات اتنی معمولی تھی بھی نہیں کہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا۔ جنت کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ کوئی تو ہوگا، مگر جو بھی ہے چوائس اس کی کمال ہے۔ شہرینہ نے جیولری باکس کا جائزہ لیتے تعریف کی۔ جنت نے ایک نگاہ اس اینٹیک سٹائل جیولری باکس کو دیکھا جس کی قیمت کم سے کم بھی ہزاروں میں تھی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ بھلا کون ہو سکتا تھا جو اسے ایسی قیمتی چیز سالگرہ کے تحفے میں بھیج رہا تھا، وہ بھی اپنا نام چھپائے؟ ذرا غور سے دیکھیں، شاید کوئی کلو ہو اندر۔ شہرینہ نے جیولری باکس اس کی طرف بڑھایا۔ جنت نے ہچکچاتے ہوئے پکڑا۔ جیولری باکس لاک تھا اور اسے کھولنے کے لیے کوڈ لگانا پڑتا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے انداز سے 999 پر سیٹ کیا۔ باکس کا کور کھل گیا جس کے ساتھ ہی جنت کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ جیولری باکس کے ڈھکن پہ ایک شیشہ لگا تھا جو کھلتے ہی جنت کی نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن جس چیز نے اسے حیرت زدہ کیا تھا وہ شیشے میں نظر آتے جنت کے عکس پہ ابھرتے وہ الفاظ تھے جو مارکر سے شیشے کی سطح پہ لکھے ہوئے تھے۔ جنت کی صورت پہ لکھی پریشانی اور حیرانی کو ٹٹولتے شہرینہ نے اس کے ہاتھ سے باکس پکڑا۔ صرف تم سے مجھے محبت ہے، صرف تم سے میری حقیقت ہے، کتنی باتیں میں کہہ نہیں سکتا، دور تم سے میں رہ نہیں سکتا۔ ارے واہ، شعروں کا ذوق تو اس کا بالکل اذلان بھائی جیسا ہے۔ وہ بھی با آواز بلند وہ قطع پڑھ کر اس نے جنت کی طرف دیکھتے سرسری انداز میں کہا، مگر جنت کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ جنت آپی، اذلان بھائی؟ شہرینہ کو بھی جیسے کرنٹ لگا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے انہیں آپ کی سالگرہ اور کیک کا بتایا، اور اب یہ کیک؟ وہ اب سارے قیافے ملاتی نتیجے پہ پہنچ گئی تھی۔ آپی، میرا دل کہتا ہے یہ اذلان بھائی ہی ہیں۔ بچوں کی سی ایکسائٹمنٹ سے کہتی وہ جنت کی ابتر ہوتی حالت کو نظر انداز کر رہی تھی۔ لیکن وہ کیوں میرے ساتھ ایسا مذاق کر رہے ہیں؟ شہرینہ کا صرف خیال تھا، لیکن جنت کو جیسے پورا یقین تھا کہ یہ حرکت اذلان کی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ جنت کی لگی بندھی زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ وٹ؟ آپی، آپ کو یہ سب مذاق نظر آتا ہے؟ اٹس سو رومانٹک۔ شہرینہ کو دھچکا لگا۔ شہرینہ، یہ حرکت میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے اس کا اندازہ ہے کیا تمہیں؟ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، واقعی یہ بات اتنی معمولی نہیں تھی۔ ریلیکس، اگر یہ اذلان بھائی ہی ہیں تو پھر آپ کے لیے ہرگز کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک نہایت شریف، سمجھدار اور بہت ہی ڈیسنٹ انسان ہیں۔ ٹرسٹ می، اگر ان کے لیے آپ کا پرپوزل آیا تو چھوٹے ماموں 1 منٹ سے پہلے ہاں کر دیں گے۔ شہرینہ نے تسلی دیتے بہت آگے کا نقشہ کھینچ دیا تھا، لیکن جنت ان باتوں سے کہاں مطمئن ہونے والی تھی۔ اس کا ذہن اب تک اسی خوف کے زیر اثر تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ بات کھل گئی تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ شہرینہ نے بڑی کوشش کی کہ جنت کیک کاٹے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔
وہ تو تمام چیزیں ملازمہ کو دینے کا سوچ رہی تھی، لیکن شہرینہ نے روک دیا اور جولری باکس اس کی الماری میں زبردستی رکھوا دیا، لیکن جنت کا اسے کبھی استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اذلان بھائی، آپ کو اس طرح ان کے گھر گفٹ نہیں بھیجنے چاہیے تھے۔ اذلان نے نہ صرف عالیہ کو کال کر کے اس گفٹ اور کیک کے متعلق بتا دیا تھا، بلکہ اپنے دل کا حال بھی اس کے گوش گزار کیا تھا۔ اسے جنت پہلی ہی نگاہ میں اچھی لگی تھی، اس کی معصومیت، اس کا بھولا پن اور سب سے بڑھ کر اس کی سہمی سہمی نگاہیں، وہ اسے شاعر کا خیال معلوم ہوتی تھی۔ ایک بزنس مین ہونے کے باوجود اذلان خاصا باذوق انسان تھا اور ایک نہایت حساس دل کا مالک بھی۔ جنت سے دوسری بار ہوئی ملاقات نے اسے باور کروایا تھا کہ یقیناً یہ وہی لڑکی ہے جس کی اس کے دل کو چاہ تھی۔ یار، ایک کیک اور ایک گفٹ ہی تو بھیجا ہے، کون سا ایٹم بم بھیج دیا ہے جو اتنا گھبرا رہی ہو؟ اذلان کو یقیناً اندازہ نہیں تھا کہ اتنے ہائی پروفائل گھرانے کے لوگوں میں قدامت پسندی بھی ہو سکتی ہے، ورنہ وہ ایسی کوئی حرکت کرتے 100 بار سوچتا۔ دوسرے، اس نے ہمیشہ شہرینہ کو دیکھا تھا جو نہایت ہنسمکھ، دوستانہ مزاج اور خاصی بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی تھی۔ وہ شہرینہ اور سائم کے تعلق سے بھی باخبر تھا۔ اب اسے کیا پتا، شہرینہ اور جنت کے لیے سٹینڈرڈز جدا ہیں۔ جنت کو حق بھیک کی طرح مل رہا ہے، وہ شہرینہ جیسی خود مختار نہیں ہے۔ ان کے لیے تو ایٹم بم سے بڑھ کر ہوگا وہ۔ آپ جانتے نہیں ہیں اس فیملی کو، عالیہ نے برا مناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اذلان تفصیل سے واقف نہیں تھا، مگر عالیہ اور سائم کو سب پتا تھا۔ تو فیملی کو کب بھیجا ہے؟ میں نے تو جنت کو بھجوایا ہے کیونکہ اس کی برتھ ڈے تھی، وہ معصومیت سے بولا۔ اور جنت آپی سب کو کیا بتائیں گی کہ انہیں یہ چیزیں کس نے بھیجی ہیں؟ عالیہ نے ٹوکا۔ اذلان بھائی، ذرا خود پہ رکھ کر سوچیں، اگر اسی طرح کوئی بے نام پارسل ہمارے گھر آتا میرے لیے، اس وقت آپ اور ممی پاپا کا کیا ری ایکشن ہوتا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ ہم جذبات میں آ کر کئی بار نتیجہ نکالے بغیر اپنی جلد بازی سے سیدھی بات کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ کسی کو چاہنا برا نہیں، مگر اپنی چاہت کی شدت دوسروں کو دکھا کر اس لڑکی کے لیے مسائل کھڑے کرنا جس سے اس کی عزت پر حرف آنے کا اندیشہ ہو، وہ غلط ہے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے بھائی، وہ خاصے روایتی سے لوگ ہیں، آپ صرف شہرینہ کو جانتے ہیں، آپ اس کی باقی فیملی سے واقف نہیں ہیں۔ اور پھر شہرینہ اور جنت آپی کی پوزیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شہرینہ کے برعکس ان پر بہت پابندیاں ہیں۔ میں شہرینہ سے سالوں سے واقف ہوں اور میں نے ہمیشہ جنت آپی کو اس گھر میں پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ شہرینہ کی امی کا رویہ ان کے ساتھ بہت تلخ ہوا کرتا تھا، میں نے تو انہیں کبھی کھل کر مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ شہرینہ کی بدولت عالیہ بھی بہت کچھ جانتی تھی اور اسے بھی شہرینہ ہی کی طرح جنت سے ہمدردی تھی۔ ہاں مگر وہ الجھا۔ کمال ہے، جہاں تک مجھے علم ہے جنت اس گھر کی اکلوتی بیٹی ہے اور شہرینہ کی والدہ تو… اذلان نے حیرت کا اظہار کیا۔ لیکن آنٹی کا پورا کنٹرول ہے اس گھر پہ اور اپنے دونوں بھائیوں پہ، ان کی مرضی کے خلاف وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ عالیہ اسے ساری بات بتاتی گئی، برسوں سے بھائیوں کے گھر ڈیرے ڈالے، کس طرح بڑی آپا ان کے گھر ہی نہیں ان کی زندگیوں پر بھی پوری طرح قابض ہیں۔ میری بات مانیں تو آپ ایسی کوئی حرکت مت کریں جس سے جنت آپی کی پوزیشن خراب ہو یا ان کے کردار پر حرف آئے۔ اتنا تو اسے یقین تھا اپنے بھائی پر کہ وہ دل پھینک انسان نہیں ہے۔ اب اگر کسی لڑکی میں انٹرسٹ لے رہا ہے تو یقیناً اس کے لیے سنجیدہ ہوگا۔ پھر بھی عالیہ کو لگا اگر کہیں کوئی غیر سنجیدگی ہے تو وہ اسے پہلے ہی روک دے تاکہ کسی بے قصور اور معصوم لڑکی کی زندگی خراب نہ ہو۔ لہٰذا اس نے سنجیدگی سے اذلان کو جنت کے مسائل بتانا شروع کیے۔ عالیہ، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں کسی بھی لڑکی کے لیے مشکلات پیدا کروں گا یا اس کی عزت پر انگلی اٹھنے دوں گا، خاص طور پر اس لڑکی کے لیے جس سے پہلی نظر میں ہی مجھے بے انتہا محبت ہو گئی ہے۔ تمہارا بھائی اتنا کم ظرف نہیں ہے جو اپنی تربیت کا تماشا بنائے۔ اذلان کے لیے یہ بات باعث تضحیک تھی، اس کا ارادہ کسی ٹائم پاس کا نہیں تھا، وہ واقعی جنت سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا یہ مطلب آپ جنت آپی سے… عالیہ کہتے کہتے رکی۔ ہاں عالیہ، میں جنت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو بس اتنا چاہتا تھا کہ پہلے اپنی محبت کا اظہار جنت سے کروں، لیکن اگر میرا یہ طریقہ اس کو مصائب میں مبتلا کر سکتا ہے تو پھر میں جلد ہی ممی پاپا کو اس کے گھر رشتہ لینے بھیجتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔
وہ جس نے کبھی نادانی کی عمر میں بھی کسی لڑکی کو تحفے تحائف نہیں بھیجے، وہ خود ایک بہن کا بھائی تھا۔ اسے پتا تھا ایک لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ اس کے کردار پر لگا معمولی سا نشان اس کے لیے نہ مٹنے والا دھبا بن سکتا ہے۔ وہ کبھی ایسی حرکت نہ کرتا اگر اسے جنت کے متعلق اتنا سب پتا ہوتا۔ وہ تو یہی سمجھا کہ ان کے گھر کی طرح ہر شخص کو اس کی ذاتی زندگی میں اتنی سی پرائیویسی تو حاصل ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے اذلان بھائی۔ سچ کہوں تو جنت آپی بہت ہی پیاری اور معصوم ہیں۔ انہیں میری بھابھی بنانے کی بات کر کے آپ نے مجھے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ سنایا ہے، عالیہ نے ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ عالیہ کی شادی کے بعد یوں بھی اس پہ گھر والوں کی طرف سے شادی کا پریشر تھا۔ سائم اس سے کافی چھوٹا ہو کر بھی اپنے لیے شہرینہ کا انتخاب کر چکا تھا، جبکہ اذلان کی زندگی کا یہ ورق اب تک کورا تھا۔ ایسے میں اسے سائم کی مثالیں دے کر اس کے گھر والے کافی دباؤ ڈال رہے تھے کہ بھائی دوست چھوٹا ہو کر شادی کا پلان بنا چکا اور تم اب تک کنوارے ہو۔ اب وہاں بیٹھی بیٹھی خوش مت ہو، یہاں آ کر میرا کام بھی آسان کرو۔ ممی پاپا کے ساتھ جا کر جنت کے لیے میرے رشتے کی بات کرو گی تو کچھ ہوگا نا؟ اذلان نے یاد دہانی کروائی۔ اس کی تو آپ فکر ہی مت کریں، میں اگلے ہفتے واپس آ رہی ہوں اور اس کے بعد ہم ان کی طرف آپ کا رشتہ لے کر چلے جائیں گے۔ عالیہ کی بات پہ مسکراتے اذلان نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ دھیان اس پل جنت کی سہمی ہوئی نظروں میں اٹکا تھا۔ یقیناً اس وقت وہ بھی کچھ ایسی ہی ڈری ہوگی جب اس کے بھیجے گفٹ کو کھولا ہوگا۔ اذلان کا دل کیا کاش وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتا، لیکن ہر خواہش کی تکمیل اتنی آسان بھی کہاں ہوتی ہے۔ رفعت اور شجاع کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ساری کوششیں بیکار جائیں گی، اور اچانک جمال صاحب کی موت کے بعد فائق جذباتی ہو کر انہیں شامل کیے بغیر ہی اسوا سے نکاح کر لے گا۔ میں نے اسوا سے شادی کر لی ہے، فائق نے جیسے ان دونوں کے سروں پر بم گرایا تھا۔ اس طرح اچانک، نہ ہم سے پوچھا نہ ہی ہمیں بتایا۔ فائق کے ساتھ کھڑی اسوا کو وہاں دیکھ کر رفعت کے صحیح معنوں میں پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو میرے اس فیصلے نے ناخوش کیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ دونوں کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پایا، لیکن جمال انکل کی ڈیتھ کے بعد اسوا کو اکیلے چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ فائق نے دھیمے مگر پختہ لہجے میں کہا۔ اسے اپنے کسی عمل پہ پچھتاوا ہرگز نہیں تھا۔ ہاں، اپنی غلطی کا اعتراف ضرور تھا کہ اپنوں کی مرضی کو شامل نہ کر سکا۔ اس لڑکی کی فکر ہے جسے بس تم چند ماہ پہلے ہی ملے تھے اور ہمارا کوئی خیال نہیں۔ اپنے خونی رشتوں کی تکلیف، انہیں شرمندہ کر کے تمہیں کوئی ملال نہیں ہوا؟ رفعت نے انگلی کا اشارہ کرتے تذہیق سے اسوا کو دیکھا، جو خوف زدہ ہو کر فائق سے 2 قدم پیچھے ہوتی اس کے عقب میں چھپ گئی تاکہ رفعت کے غسیلی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ ملال ہے، اسی لیے تو معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ اسوا سے میری محبت میری مجبوری ہے، لیکن میں آپ سب کو بھی دکھ نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں جانتا ہوں ان حالات میں آپ کے لیے اسوا کو قبول کرنا اور اس گھر میں رکھنا مشکل ہوگا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسوا کو لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ فائق شاید پہلے ہی ذہن بنا چکا تھا، اسے اچھی طرح اندازہ تھا گھر میں اس کے فیصلے کے بعد وہاں پر کیا وبال آئے گا، اسی لیے اس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ بس وہ گھر پہ ان دونوں سے ملنے جائے گا اور کوئی لڑائی جھگڑے کے بغیر ان سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ ایک دوست سے گھر کا انتظام کرنے کا بھی کہہ چکا تھا۔ یہ کیا بچوں جیسی بات کر رہے ہو فائق؟ شجاع نے سخت لہجے میں کہتے پہلی بار ان دونوں کی بحث میں مداخلت کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ رفعت اور میں تمہارا رشتہ کہیں اور کر چکے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارے لیے تمہاری پسند اور خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم اس گھر کے بیٹے ہو اور اس رشتے سے اسوا اس گھر کی بہو، اسے گھر میں وہی عزت اور مقام ملے گا جو اس خاندان کی بہو کو ملنا چاہیے۔ شجاع کے 2 ٹوک انداز پہ رفعت ہی نہیں، فائق اور اسوا بھی حیرت زدہ تھے۔ یہ شجاع ہی تھے جن کی طرف سے جمال صاحب کو مستقل دھمکیاں دی جا رہی تھیں، کبھی ملازمت سے نکالنے کی وارننگ تو کبھی دوسرے طریقوں سے نقصان پہنچانے کی دھمکی، اور اسوا یہ سب جانتی تھی۔ فائق کو تو رفعت اور شجاع دونوں کی طرف سے ایک جیسے رد عمل کا خدشہ تھا، لیکن اسوا کے دل میں سب سے بڑھ کر خوف کا منبع شجاع تھا۔ اپنے والد کی زبانی اس نے شجاع کی طبیعت اور عادات کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ یہ سب بتانے کا مقصد جمال صاحب کا اسوا کو شجاع سے بدگمان کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اسے یہ باور کروانا چاہتے تھے
کہ اس خاندان میں اپنا رشتہ ہونے کی امید کو دل سے نوچ ڈالے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسوا خود اس سچائی کو جان کر کہ فائق کون ہے اور اس کا تعلق کس خاندان سے ہے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن فائق نے اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب یہ قدرت کو منظور تھا کہ ان دونوں کو ایک ہونا ہی تھا۔ جمال صاحب کو 2 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اسوا کی پریشانی دل سے لگائے وہ اسے ہی اس دنیا میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ ان حالات میں فائق نے ان کے صوم کے بعد اسوا سے نکاح کر لیا۔ اسے کسی صورت اس کا اکیلا رہنا منظور نہیں تھا۔ پھر جب انہیں شادی کرنی ہی تھی تو یہی سب سے درست وقت تھا، کیونکہ اسوا کو فائق کی ضرورت اسی وقت سب سے زیادہ تھی۔ وہ تنہا ہی نہیں غم زدہ بھی تھی۔